اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن رکوع 1 میں اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا، انسان کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک مقرر طریقے سے بنائے، دنیا کو نظام عدل پر قائم کیا، چھوٹے بڑے درخت اسی کو سجدہ کرنے میں مشغول ہیں، ترازو رکھی کہ زیادتی نہ کرو، تول میں کمی بیشی نہ کرو، زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا اور اس میں میوے، پھل، ترکاریاں، غلہ اور خوشبودار پھول پیدا کر دیے۔ تو اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، دریا میٹھے اور کھارے پانی کے بنائے جو ساتھ ساتھ نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتے، ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور پہاڑ جیسے جہاز اسی کے اندر کھڑے ہیں، یہ سب تیرے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر سورۃ الرحمن کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد رکھو، یہ دنیا، یہ سارا مال و متاع ایک دن فنا ہو جائے گا اور فقط اللہ کی عظمت باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں تمام زندہ مخلوقات اپنی ہر ضروریات اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر وقت یہ ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان پر ہر جگہ اسی اللہ کی حکومت ہے، کوئی اس کی سرحدوں سے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سرکش انسانوں اور جنوں پر آگ کے شعلے چھوڑ دیے جائیں گے اور دھواں بھی ان کے گرد بھر جائے گا، پھر وہ اس سے بچ نہ سکیں گے، نہ بدلہ لے سکیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا رنگ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں گناہگار اپنے چہرے اور خلیے سے پہچان لیے جائیں گے، البتہ الزام قائم کرنے سے پہلے ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، وہ دوزخ جسے دنیا میں وہ جھٹلاتے اور بناوٹی چیز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں سورۃ الرحمن کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے دنیا میں برے کاموں سے بچتے رہے، ان کو جنتوں میں 2 باغ ملیں گے جہاں گھنے درخت، میٹھے پھل اور چشمے ہوں گے، وہاں بچھونے اطلس کے ہوں گے، تکیے لگا کر وہ بیٹھیں گے، باغوں میں پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ آرام سے چن لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شرمیلی آنکھوں والی پاکیزہ جیون ساتھی ہوں گی، گویا لالو یاقوت اور مرجان۔ دنیا میں اخلاص عبادت کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آخرت میں تم کو مالا مال کر دیا جائے؟ اور پھر جنتوں کی نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنو، تمہاری رب بڑی برکت والا اور عصمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ موڈز آف اسپیسیفک ریلیفس، جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں دیے گئے ہیں، اور بات جا رکی سیکشن 12 کے اوپر۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہم نے جو ریلیف ڈسکس کیا سیکشن 11 تک، وہ تھا جائیداد کا قبضہ لے کر جو اصل حقدار ہے اس تک واپس کرنا۔ اس کے بعد سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 تک جو ریلیف، اسپیسیفک ریلیف دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کام کرنے کا حکم دینا۔ عدالت اسپیسیفک ریلیف مہیا کرتے ہوئے ایک شخص کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ایسی ذمہ داریوں کو پورا کرے جو قانوناً اس کو پوری کرنی ہیں، یعنی جو ذمہ داریاں قانون اس کے اوپر بائنڈنگ فورس کے طور پہ لے کے آتا ہے۔ مثلاً
ایک فوت ہونے والے مصور کی تصویر اور 2 چینی کے نایاب برتن احمد خریدنے اور فرحان فروخت کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ احمد فرحان کو اس کانٹریکٹ کی تکمیل کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے کہ اس نے ایک فوت ہوئے مصور کی تصویر جو نایاب ہے اور چینی کے 2 نایاب برتن خریدنے کے لیے جو معاہدہ کیا ہے وہ تکمیل کرے، کیونکہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی صورت میں ہونے والے اصل نقصان کا معاوضہ تعین کرنے کے لیے کوئی میعاد ہی نہیں، کیونکہ نایاب قسم کے برتن ہیں اور نایاب قسم کی تصویر ہے۔ بندہ جس نے بنائی تھی وہ تصویر وہ تو مر گیا ہوا، مصور ہی مر گیا۔ یہ ہم صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال دی ہے، اور باقی ہم نے بات کی ہے کہ سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 تک جو ہے وہ بائی آرڈر اے پرسن ٹو ڈو این ایکٹ، جس پہ وہ قانونی طور پر وہ ایکٹ کرنے کا باؤنڈ ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں PLD 2016 بلوچستان پیج 8، 2016 YLR پیج 100، 2015 MLD پیج 335، 2015 MLD پیج 335 اور 2014 CLC پیج 990C، 2014 YLR پیج 191 لاہور، 2010 CMR پیج 334 جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اس پہ آگے ورک کریں تو ایسے معاہدات جن کی تعمیل خاص ہو سکتی ہے، یا وہ معاہدہ جات جن کی تکمیل جو ہے وہ اسپیسیفکلی پرفارم نہیں ہو سکتی، وہ معاہدہ جات جن کی اسپیسیفک پرفارمنس کا انحصار عدالت کی ڈسکریشن پر ہے، اور وہ کون سے افراد ہیں جن کے حق میں اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، کون سے ایسے افراد ہیں جن کے حق میں اسپیسیفک پرفارمنس کروائی نہیں جا سکتی، وہ کون سے شخص ہیں جن کے بارے میں جن کے حوالے سے جن کے حق میں کانٹریکٹس کی اسپیسیفک پرفارمنس بغیر کمی پیشی یا تبدیلی کے نہیں کرائی جا سکتی، اور کن کے خلاف جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے بغیر کمی پیشی یا تبدیلی کے کروائی جا سکتی ہے، کن کے خلاف اسپیسیفک پرفارمنس کروائی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگر عدالت کی ڈسکریشن ہے اور عدالت خارج کر دیتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 تک جو ہے ہمیں اسی بات کے گرد گھومتا ہے کہ اسپیسیفک پرفارم آپ نے کس طرح سے کروانا ہے کسی بھی معاہدے کو، اور کیونکہ لیگلی وہ باؤنڈ ہے جو مدعا ہے کہ وہ کام کرے جو قانون اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ اس نے ایک معاہدہ کیا ہے اس کی پرفارمنس کرے۔ اس بات کو 2010 CMR پیج 1116 میں، 2014 MLD پیج 342 میں، 2011 CMR پیج 249 میں، اس کے علاوہ 2014 MLD پیج 335 اور 2014 CLC پیج 222C میں اور 2014 YLR پیج 298 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ PLD 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 277 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور PLD 1983 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 113 اسی بات کے گرد گھومتی ہے۔ 2005 CMR پیج 1408 اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ 2008 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 ہے، اور 2004 YLR پیج 1252 ہے، 2005 CMR پیج 1408 ہے، اور اس کے علاوہ میرے دوستو اگر آپ مزید اس پہ دیکھنا چاہیں تو PLD 2014 پیج ہے 506C ہے، اور اسی حوالے سے 2001 CLC پیج 660 ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے، 2016 CLC پیج 83 ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے،
اور اسی بات کے اوپر اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 513C ہے، 2002 ILR پیج 1531 ہے، 2014 MLD پیج 328 ہے، اور PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 506C جو ہے وہ اسی بات کے اوپر بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 125، 2002 ILR پیج 3095، اور کن کن معاہدات کی اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے 2000 MLD پیج 915 ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے جن کن کے حق میں ہم اسپیسیفک پرفارمنس کروا سکتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 680 اور PLJ 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 513C۔ اور البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسپیسیفک پرفارمنس کا جہاں پہ ڈسکریشن آف کورٹ اور کن کے حق میں آپ نے کروانی ہے اسپیسیفک پرفارمنس اور کن کے حق میں پرفارمنس نہیں کروائی جا سکتی ہے، اس حوالے سے جو بہت پرانی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو ہر کیس لا میں ری وزٹ کی جاتی ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ آل انڈیا رپورٹر 1914 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 687 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، جو ابھی 2014 اور 2015 اور 2019 تک کی تمام ججمنٹس میں بھی یہ انٹرپریٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا رپورٹر کی ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1916 کی، آل انڈیا رپورٹر 1916 پٹنہ کورٹ ہے اور پیج 152 ہے جو اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ مزید اس پہ 1999 ILR پیج 1163 ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے، اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیکشن 27 سے لے کے 27 کی کہ کن کے خلاف معاہدات کی جو اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو 2006 ILR پیج 2607 اور 2002 MLD پیج 1901 ہے، اور اس کے بعد NLR 1979 سیول ڈائجسٹ پیج 386 ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے، اور کنس کے خلاف اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے آپ کروا ہی نہیں سکتے ہیں۔ کچھ ایسے سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں اور جو اسی کے ہیڈ کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قانون جو ہے جو بات کہنے کے لیے کسی کو باؤنڈ کرتا ہے وہ بات کرنے کے لیے عدالت نے اس کو مجبور کرنا ہے، لیکن اس کی ایکسیپشن میں چلے جاتے ہیں تو 2010 ILR پیج 297 ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2002 ILR پیج 1311 آپ کو اسی حوالے سے کچھ مزید گائیڈ لائنس فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری اسپیسیفک پرفارمنس کی ریمیڈی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے حاصل کرنا ہے اسپیسیفک ریلیف کو، تو یاد رکھیے گا اس حوالے سے پریونٹیو ریلیف جو ہے یعنی انسدادی ریلیف جو ہے وہ ایک اہم معاملہ ہے، یعنی وہ ریلیف جب عدالت بذریعہ حکم امتناعی کسی شخص کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے حکم دیتی ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کا یا کرنے سے باز رہنے کا آرڈر کرتی ہے، یہ انسدادی ریلیف ہے جو کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 53 سے لے کے 57 تک جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے 53 سے لے کے سیکشن 57 تک جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ اور اگر یاد رکھیے گا کہ جو بھی پریونٹیو ریلیف ہے وہ جو ہے حکم امتناعی کی مختلف اقسام اور مختلف جو طریقہ کار ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں، اور حکم امتناعی جاری کرنے کے عدالت کے اختیارات کے ریلیٹڈ ہے، اور یہ داد رسی خاص جو ہے اسپیسیفک ریلیف ہے جو کہ ہر مقدمے جات میں زیادہ عام ہے، یعنی ہر کیس میں ہم جب جاتے ہیں تو پہلے طور پر ہمارا رائٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے انسدادی ریلیف کے طور پہ جو ہے انجکشن آرڈر جاری کروانا ہوتا ہے، اور فوری طور پر ہمیں آرڈر 39 CPC کے تحت جانا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسپیسیفک ریلیف لیتے ہوئے ہم پرماننٹ، یعنی بڑے ٹیکنیکل سی بات ہے کہ عارضی حکم امتناعی بھی اس وقت تک جاری نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم مستقل حکم امتناعی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، دائمی نہیں مانگیں گے تو عارضی بھی نہیں ملے گا۔
اس حوالے سے میرے دوستو اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو ہمیں گائیڈ لائنز کچھ دے دیتی ہے 2009 CLC پیج 271، 1991 CMR پیج 241 ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن 2010 CLC پیج 1393 ہے، 2014 MLD پیج 335 ہے، 2015 YLR پیج 456 ہے، اور 2012 MLD پیج 63 ہے، اور 2014 YLR پیج 1467 ہے، PLD 2014 پشاور ہائی کورٹ پیج 21A ہے، اور اس کے علاوہ 2002 CLD پیج 77 ہے، 2006 YLR پیج 602 ہے، اور 2003 MLD پیج 201، 1993 CLC پیج 1789 ہے۔ اور اس بات پہ اگر آپ مزید تھوڑا سا جاننا چاہیں تو میرے دوستو آپ کو جو ہے 2014 MLD پیج 1016 میں جو ہے کافی حد تک اس حوالے سے گائیڈ لائنز جو ہے فراہم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بات تھوڑی سی چلتی ہے، یعنی پہلی بات ہم نے کی جائیداد کے قبضے سے ریلیٹڈ، دوسری بات ہم نے کی کسی شخص کو وہ کام کرنے کے لیے مجبور کرنا اسپیسیفک ریلیف دینے کے موڈ میں جو وہ قانوناً کرنے کا پابند تھا، تیسری بات ہم نے کی انسدادی کارروائی یعنی حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے، چوتھی ہم ڈیکلیریشن کے ذریعے جو ہے ڈیکلیریٹری موڈ جو ہے یعنی سوٹ فار ڈیکلیریشن کے ذریعے ایک عدالت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فریقین کے حقوق کا تعین اور اس کا استقرار کر کے عدالتاں دوسرے فریق کو اس کا پابند بنا دیتی ہے، اور یہ ہم نے پچھلے دنوں ڈیکلیریشن آف رائٹس کا جو سیکشن 42 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اس کے حوالے سے ہم نے کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ 2-3 پارٹس میں ہم نے ڈسکشن بھی کی، اور جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہاں پہ آپ کو یہ جو ہے مل جائے گی ڈسکشن۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیکلیریٹری جو سوٹ ہے اس کی ڈگری جاری کرنا بھی عدالت کی ثوابدید کے دخل، اور یہ سارا معاملہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے، اور اس کے علاوہ ڈگری دینے ڈیکلیریٹری سوٹ کی ڈگری دینے میں جو بھی معنی امور ہیں اور جو بھی اس کے اثرات ہیں، یہ ساری چیزیں سیکشن 42 اور سیکشن 43 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں، یہ وہ داد رسی ہے جس میں کسی فریق کو اپنی طرف سے کوئی معاوضہ یا ہرجانہ نہیں دینا پڑتا ہے، محض مدعی اپنا حق تسلیم کرنے کے لیے جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ مدعا علیہ جو ہے اس کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے حق کو تسلیم کرے۔ تو عدالت جو ہے اس کو ڈکلیریشن دیتی ہے کہ ڈکلیئر کر دیتی ہے، استقراریہ ڈگری دیتی ہے، جس کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں مزید ہم نے اس پہ کچھ بات بھی کی۔ اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2019 YLR پیج 1401B ہے، 2016 MLD پیج 1761 ہے، 2017 YLR نوٹ 100 پیج 145، 2017 CLC پیج 1288 ہے، 2017 MLD پیج 402 ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کیس لاز کے ساتھ ہم نے ڈیکلیریشن آف رائٹس انڈر سیکشن 42 اینڈ 43 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہم نے تھوڑے دن پہلے ہم نے ڈسکشن بھی اس پہ کی ہے۔ اس کے بعد میرے دوست اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کا بات آ جاتی ہے کہ سیکشن 44 جو ہے آپ کی سیکشن 44 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے کہ کس طرح سے کسی بھی ڈسپیوٹیڈ ایشو کے اوپر عدالت کسی جائیداد کا ریسیور مقرر کر سکتی ہے، اور ریسیور مقرر کر کے معاملے کا تصفیہ کر سکتی ہے بطور اسپیسیفک ریلیف کے۔ اب سیکشن 44 جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور ایز اے اسپیسیفک ریلیف جو ہے انٹرپریٹیشن اس کی دیتی ہے۔
یعنی سیکشن 44 کہتی ہے کہ زیر سماعت کسی دعوے میں وصول کنندگان جو ہے ریسیورز کی تقرری عدالت کی ڈسکریشن پر ہے، اور اس ضمن میں ریسیور کے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے، اس کی تمام ذمہ داریاں جو سی پی سی یعنی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق، لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ ایز اے اسپیسیفک ریلیف کہاں ملے گی آپ کو؟ سیکشن 44 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں۔ اب میری بات، میرا خیال ہے میرے دوستو آپ کو کچھ سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب بات چلتی ہے کہ جب کسی عدالت میں کسی جائیداد سے متعلق کوئی سوٹ جو ہے رواں ہے، زیر سماعت ہے، اور جائیداد کے ضائع ہو جانے یا فیصلہ ہونے سے پہلے منتقل کر دیے جانے کا خطرہ ہے، تو عدالت اپنے حکم سے ایسی جائیداد کے لیے حفاظت اور انتظام و انصرام کے لیے کسی شخص کو ریسیور کے طور پہ جو ہے نگران مقرر کر دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسیور کے حوالے سے سی پی سی 1908 ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں جانا پڑے گا۔ اب ریسیور پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، اور لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب میرا جو چینل ہے وہاں پہ آپ کو ریسیور مل جائے گا، اور اس پہ ہم نے 2018 تک کی میرا خیال ہے ساری ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو ریسیور ہے جائیداد کی نوعیت کے مطابق اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور اس کا انتظام کرتا ہے، اس کی پیداوار وصول کرتا ہے، اس کو درست حالت میں رکھنے کے لیے کوئی بھی ضروری اقدامات کرتا ہے۔ اور اب ریسیور کے جو حقوق و فرائض اور اختیارات کا تعین جو ہے وہ کورٹ کرتی ہے، اور وہ کیسے کرتی ہے سی پی سی 1908 ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اصل میں ریسیور مقرر کرنا ایز اے اسپیسیفک ریلیف کا جو مقصد ہے وہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو دعوے کے فیصلے تک نقصان ہونے سے بچانا، اور اس کی حیثیت کو کم ہو جانے سے روکنا، اور اس سے حاصل ہونے والے جو مفاد ہے اس کو محفوظ کرنا، اور انہی فرائض کی ادائیگی کے لیے جو ہے عدالت کیا کرے گی؟ ریسیور مقرر کر دے گی۔ تو اس حوالے سے میرے دوست 2006 YLR پیج 828 اور 2006 YLR پیج 828 جو کے اندر ہمیں تمام ایک ایسا نایاب کیس لا تھا جو ابھی 2018 تک کی تمام جو کیس لاز ہیں اس میں بھی یہ ری وزٹ کیا جاتا رہا ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو بات چلی جاتی ہے ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس کی، کہ دستاویزات کی تصحیح کرنا، اس کو ریکٹیفائی کرنا جو ہے وہ بھی ایز اے اسپیسیفک ریلیف کے موڈ کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور سیکشن 31 سے لے کے سیکشن 34 تک میرے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس کو ہی ڈیل کرتی ہے، اور کسی بھی جو دستاویز ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ملے گا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 31 سے لے کے سیکشن 34 تک آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ ایز اے اسپیسیفک ریلیف جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ ہو سکتی ہے، اور اس اسپیسیفک ریلیف کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے سیکشن 31 سے لے کے سیکشن 34 تک کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کی اصلاح جو ہے ریکٹیفیکیشن کب کی جا سکتی ہے، کسی خاص دستاویز سے پارٹیز کی نیت کیسے جانی جا سکتی ہے، یا اس کی ریکٹیفیکیشن کس طرح سے ہونی ہے، کیا کی جانی قرین انصاف ہے یا نہیں ہے، اور انسٹرومنٹ کے اصول کیا ہیں، اور جو ایسے معاہدہ جات جو کہ ریکٹیفائڈ ہے ان کی اسپیسیفک پرفارمنس کس طرح سے آپ نے کروانی ہے۔ اس بات کے اوپر آل انڈیا رپورٹر 1939 اودھ ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جو کہ بعد میں 2017-18 تک کے ججمنٹس میں جو ہے وہ ریوزٹ کی جاتی رہی ہے پیج 10 کے اندر، اور آل انڈیا رپورٹر 1957 اسام ہائی کورٹ پیج 49 کی بڑی اچھی ججمنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے 2000 CLC پیج 18
27 اور 2002 ILR پیج 1311 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد اگلا ہم موڈ آف اسپیسیفک ریلیف پہ چلتے ہیں، جو کہ ریسیشن آف کانٹریکٹ ہے، یعنی معاہدے کی منسوخی ہے۔ معاہدے کی منسوخی بھی ایک اہم موڈ ہے اسپیسیفک ریلیف کا۔ یعنی کوئی شخص جو کسی تحریری معاہدے کے اندر دلچسپی رکھتا ہو، اس کی تنسیخ یا منسوخی کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور عدالت کو کچھ گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں کہ جی آپ نے کس طرح سے کسی معاہدے کو منسوخ کرنا ہے، اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ سیکشن 35 سے ریسیشن آف کانٹریکٹ یعنی انفساح معاہدات، یعنی معاہدوں کو منسوخ کرنے سے متعلقہ ہے۔ اور میرے دوستو سیکشن 35 سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ 35، 36، 37 اور 38 یعنی 35 سے لے کے 38 تک جو سیکشنز ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے، وہ ایسا اسپیسیفک ریلیف حاصل کرنے کا موڈ ڈسکرائب کرتی ہے جس کے ذریعے آپ معاہدات کو منسوخ کروا سکتے ہیں۔ یعنی کسی معاہدے میں دلچسپی رکھنے والا کوئی شخص کسی معاہدے کی تنسیخ جو ہے وہ کب کرا سکتا ہے، کس غلطی کی بنا پر تنسیخ کرا سکتا ہے، اور اسپیسیفک پرفارمنس کے دعوے میں جو ہے متبادل پریئر کے طور پہ، متبادل ریمیڈی کے طور پہ ریسیشن آف کانٹریکٹ کو کیسے لایا جا سکتا ہے، اور کینسلیشن آف کانٹریکٹ کی صورت میں عدالت کو تنسیخ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ البتہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ایکوٹی، جسٹس اینڈ گڈ کنسائنس پہ بیس کرتا ہے، اور عدالت نے جو ہے وہ ایکوٹی کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ مثلا فرض کریں امتیاز ایک مختار ہے، اور اس کی کلائنٹ جو ہے جس کو رانی بی بی ہے وہ ایک ہندو بیوہ ہے۔ وہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے قرض خواہوں کو، وہ جو رانی ہے، فریب دینے کے لیے اپنی پراپرٹی جو ہے وہ امتیاز کو، جو کہ ایک مختار ہے اس کو منتقل کر دے۔ ایسی صورت میں دونوں فریقین کا قصور کتنا ہے؟ برابر ہے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ قرض خواہوں کو۔ تو رانی ایسی دستاویز منتقلی کو منسوخ کرانے کا حق رکھتی ہے کہ جناب میرے ساتھ تو دھوکہ فریب ہو گیا، مجھے اس نے کہا تھا کہ قرض خواہوں سے تمہیں بچاؤں گا، پراپرٹی میرے نام کر دے، میں نے اس کے نام کیا، اب یہ معاہدہ جناب لے کے آ گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی معاہدے کو تنسیخ کرنے سے پہلے عدالت جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ معاہدہ کیا قابل تنسیخ ہے اور مدعی کی جانب سے تنسیخ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات دیکھے گی کہ معاہدہ ایسی وجوہات کی بنا پر جو کہ غیر قانونی ہوں، جو اس کی صورت سے ظاہر نہ ہوں، ان کا ڈیفینڈنٹ پر بنسبت مدعی زیادہ الزام ہوتا ہے۔ اس کو دھوکہ دینے کے لیے مختار جو تھا امتیاز، اس نے کہا کہ یہ پراپرٹی میرے نام لگا دو تاکہ تم ہم سے جن لوگوں نے قرضہ لینا ہے ان کو پتہ ہو کہ اس کے پاس تو پراپرٹی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر جو اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی کوئی ڈگری یا کانٹریکٹ ٹو ٹیک اے لیز جاری ہوئی ہو، اور پرچیزر یا لیسی جو ہے وہ مزید قیمت یا دوسری رقم جس کی ادائیگی کا اسے عدالت نے حکم دیا ہو تو اس کی ادائیگی سے قاصر رہا ہو، تو اس صورت میں کوئی ڈرامے بازی کانٹریکٹ کی صورت میں آ جاتی ہے، تو پھر پہیا جو سیکشن 35 سے لے کے سیکشن 38 تک واضح کر دیتی ہے اور امپاور کرتی ہے ایک کمپیٹنٹ سول کورٹ کو کہ وہ ایسے کانٹریکٹس کو منسوخ کر دے۔ اس حوالے سے آپ PLD 1974 لاہور ہائی کورٹ پیج 280
1998 MLD پیج 974, 2005 SCMR پیج 1885 جو کہ بیس کرتا ہے آل انڈیا رپورٹر 1917 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 786 میں، اور 2005 SCMR پیج 1885 میں اسی کیس کو ریوزٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میرے دوستو آگے بات چل نکلتی ہے۔ مزید اگر ہم موڈ آف اسپیسیفک پرفارمنس اسپیسیفک ریلیف کو دیکھیں تو ہمیں کینسلیشن آف انسٹرومنٹ جو ہے وہ بھی سامنے ایز اے ریلیف آتی ہے کہ ایک اسپیسیفک ریلیف کے طور پر کس طرح سے سیکشن 39، سیکشن 40 اور سیکشن 41 جو ہے یہ ہمیں واضح کر دیتے ہیں کہ دستاویزات کی انسٹرومنٹس کی منسوخی جو ہے وہ ایک اچھا موڈ ہے اسپیسیفک ریلیف دینے کا، کہ دستاویزات کی تنسیخ کی بابت جو ہے یہ عدالت کب کسی انسٹرومنٹ کو منسوخ کا حکم دے سکتی ہے، کون سی جو دستاویزات ہیں وہ کس طرح سے جزوی طور پر منسوخ کی جا سکتی ہیں جن کے حق میں دستاویزات کی تنسیخ کی گئی ہے، اور عدالت اس کے معاوضے کے متعلق کیا حکم دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 947، 2010 SCMR پیج 978، 2012 SCMR پیج 656، 2013 CLC پیج 1641، 2013 CLC پیج 1597 اور 2003 MLD پیج 140، 2010 CLC پیج 1708 اور 2009 YLR پیج 1688 جو ہے وہ ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چاہیں تو نواں موڈ ہے یہ کہ اسپیسیفک ریلیف کے طور پہ عدالت کون سا اور موڈ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے، جو کہ سیکشن 45 سے لے کے سیکشن 51 تک ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیکشن 41 سے لے کے سیکشن 45 سے لے کے سیکشن 51 تک آتا ہے۔ 45 سے 51 میں سرکاری خدمات کی جبری تکمیل کے متعلق جو ہے وہ وضع شدہ قانون موجود ہے۔ پریونٹیو ریلیف جس کو کہا جاتا ہے، انسدادی ریلیف جو ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ 1981 میں جو ہے ریویژن اینڈ فیڈرل لا آرڈیننس جو ہے اس کے ذریعے اس اسپیسیفک ریلیف کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا تھا۔ باقاعدہ طور پر آرڈیننس نمبر 27 کے ذریعے جو ہے 1981 میں جو انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز تھیں وہ بھی اسپیسیفک ریلیف کے طور پہ انفورس کروائی جا سکتی تھیں 1981 سے پہلے، لیکن پھر کیا ہوا 1981 میں کہ ایک آرڈیننس نمبر 27 دے دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، نظر ثانی اور اعلان بروئے طروق جو ہے انفورسمنٹ آف دا پبلک ڈیوٹیز یہ کر دیا گیا، اور سیکشن 45 سے لے کے سیکشن 51 تک جو ہے وہ ویسے ہی اس پورے کے پورے چیپٹر کو ہی ترک کر دیا گیا، اومٹ کر دیا گیا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 سے، جبکہ اگر یہ موجود ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹی سب سے بہترین جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف کے طور پہ موجود ہونا تھا۔ تو میرے دوستو ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ موڈز آف اسپیسیفک ریلیف کے، جو کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں دیے گئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں، پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جائیداد کا قبضہ لے کے واپس اصل مالک کو دیا جانا، اصل حقدار کو دیا جائے۔ اس حوالے سے سیکشن 5A جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتے ہوئے سیکشن 8، سیکشن 9، سیکشن 10 اور سیکشن 11 جو ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ جائیداد کا قبضہ لے کر جو ہے ایک
واپس اصل مالک تک جو دینا ہے، دیٹ از دی بیسٹ موڈ آف اسپیسیفک ریلیف۔ اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ بہترین موڈ ہے اسپیسیفک ریلیف کو حاصل کرنے کا کہ عدالت کسی شخص کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرتی ہے جو کہ قانون اس کو باؤنڈ کرتا ہے، اور سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 30 تک جو ہے وہ اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چل نکلتے ہیں سیکشن 53 سے سیکشن 57 تک، جس میں پریونٹیو ریلیف کو ایز اے اسپیسیفک ریلیف دے دیا گیا۔ حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے عدالت کیا کرتی ہے کہ ہمیں اسپیسیفک ریلیف گرانٹ کرواتی ہے اور ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم سیکشن 42 پہ چلے جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ، تو پھر ہمیں ڈیکلریشن آف رائٹس جو ہے وہ عدالت دلواتی ہے، ہمارے حقوق کا استقرار کرواتی ہے جو انکار کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے۔ پھر اس کے بعد ہم سیکشن 44 کی طرف آ جاتے ہیں 5ویں نمبر پہ، کہ جب کسی پراپرٹی کے ضائع ہونے کا، قیمت اس کے کم ہونے کا کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو عدالت جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ریسیور ایز اے اسپیسیفک ریلیف کرتی ہے سیکشن 44 کے تحت۔ پھر ہم چھٹے نمبر پہ چلے گئے تھے ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس کے اوپر، اور سیکشن جو تھیں 31 سے لے کے سیکشن 34 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 نے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کی تھی۔ پھر ہم 7ویں نمبر پہ چلے گئے تھے معاہدات کی منسوخی کی طرف۔ معاہدات کی منسوخی جو ہے وہ ہمیں سیکشن 35 سے لے کے سیکشن 38 تک اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ ریسیشن آف کانٹریکٹس جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے کروانی ہے اور کس طرح سے عدالت نے کرنی ہے۔ پھر ہم 8ویں نمبر پہ آخری جو بات ہم نے ڈسکس کی وہ تھی کینسلیشن آف انسٹرومنٹس کی، جو ہم کس طرح سے ایز اے اسپیسیفک ریلیف کے موڈ کے طور پہ اس کو اپنا سکتے ہیں، اور عدالت کے لیے کون کون سے گائیڈ لائنس ہیں کہ وہ اس نے کن چیزوں کے، کن اصولوں کے مطابق دستاویزات کی منسوخی کرنی ہے۔ اور سیکشن 39 سے لے کے سیکشن 41 جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ گائیڈ لائن دے رہی تھی۔ آخر میں ہم نے بات کی کہ انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز جو کہ سیکشن 45 سے 51 تک تھیں، یہ 1981 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ہدف کر دی گئی تھی، اور واضح کر دیا گیا کہ بھائی انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز جو ہیں یہ اسپیسیفک ریلیف نہیں ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں مجھے یاد کی رکھیے گا اسپیسیفک ریلیف کو گرانٹ کرنا اور ہمیں ایز اے کلائنٹ لینا جو ہے اس کے مختلف جو ڈیفرنٹ موڈز ہیں وہ 8 موڈز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے 2 نشستوں میں۔ ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں جو ہے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔